عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اردو ڈرامے کی تعریف اور اس کا پس منظر مختصراً طور پہ دیکھے تھے، جس سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ ہندوستان میں اردو ڈرامے کے لیے سازگار ماحول نہیں ملنے کی وجہ سے ارتقاء ہونے میں کافی تاخیر ہوئی۔ خاص طور پہ ہم نے جب پس منظر دیکھا اس میں یہ بات دکھائی دی، جو لوگ ڈرامہ کرتے تھے یا دیکھتے تھے ان کو معیوب سمجھا جاتا تھا یا حقیر نظر سے ان کو دیکھا جاتا تھا، اور اس صنف کی طرف ادبا نے اسی نظریے کی وجہ سے توجہ نہیں دی۔ ہم نے مختلف حوالوں سے یہ بات بھی دیکھی کہ جب مسلمان ہندوستان میں آئے تو انہوں نے اپنی ایک تہذیب، جو پاکیزہ تہذیب جس میں نازکی تھی اور بہت ساری قسم کی چیزیں، ہم کو تہذیب تھا، تمدن تھا، یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان آئی اور اس کا اثر یہاں کی تہذیب پر ہوا، اور جو درباری لوگ ہوا کرتے تھے وہ لوگ ڈراموں کی طرف، یا یہ اس وقت جو اسٹیج شو جن کو ہم مختلف پرانی زبان میں مختلف الفاظ سے ان کو یاد کیا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جاترا کہا گیا، ناٹک کہا گیا، پھر اس کے بعد بھانڈ کہا گیا، پھر اس کے علاوہ اور بھی مختلف قسم کے نام بہت سارے دیے گئے۔ ان ناموں کے ساتھ ساتھ اس صنف کو یا اردو میں ڈرامے کی جو ابتدا ہے اس میں تاخیر ہونے کی وجہ بھی یہی بتائی جاتی ہے کہ لوگ ایک طویل عرصے تک اس کو حقیر صنف سمجھتے تھے۔ مختلف ادبوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اوقات میں اس کی شروعات ہوئی ہے، جیسا کہ ہمارے پاس ہندوستان میں سنسکرت کا جو چلن تھا اس میں بھی جو اس کی شروعات ہوئی ہے، وہ بھی ہم اگر اس پر بھی روشنی ڈالتے ہیں تو ہم کو دکھائی دیتا ہے کہ بہت پہلے زمانے میں یہ ہوا ہے، لیکن جیسی دلچسپی دوسرے اصناف کی طرف ادباؤں نے یا ادب کے جاننے والوں نے دی ہے، ویسی دلچسپی اس میں نہیں دکھائی ہے۔ تو چلیے اب ہم اس کے اردو ادب میں آغاز کی طرف چلتے ہیں کہ اردو ادب میں اس کا آغاز کس طرح سے ہوا اور پھر اس نے کس طرح سے عروج یا ترقی پائی۔ ڈرامے کے سلسلے میں اگر ہم پہلا قدم یا شروعات جس کو کہیں گے تو وہ لکھنؤ کے نواب واجد علی شاہ کے دور میں اس کی شروعات ہوتی ہے، یا مشہور نواب واجد علی شاہ نے اس کی شروعات کی، ہم یوں کہہ سکتے ہیں۔ نواب کو رقص کا بہت زیادہ شوق تھا، وہ نوٹنکی، ناچ اور سرود وغیرہ میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے تھے۔ اصل میں نواب واجد علی شاہ کو یہ تمام چیزیں وراثت میں ملی تھی، یعنی کہ ان کے آبا و اجداد سے ملی تھی۔ ان کی طبیعت میں حسن پرستی بہت زیادہ تھی، نفاست پسندی کھوٹ کھوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور رقص اور موسیقی کا جو
ذوق تھا وہ جنون کی حد تک. اور اس وقت حالات بھی ایسے تھے کہ دولت بہت زیادہ تھی ان کے پاس. لکھنؤ میں ہم نے دیکھا ہے تاریخ کے اوراق میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ لکھنؤ پر کبھی کسی نے حملہ نہیں کیا. دلی کو لوٹا گیا, دوسرے علاقوں کو لوٹا گیا, وہاں کی دولت کو افغانستان سے آنے والے یا باہر سے آنے والے قوموں نے بہت زیادہ لوٹا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے لکھنؤ پر کبھی حملہ نہیں کیا. اس وجہ سے لکھنؤ کا جو ماحول ہے تیش پسند ماحول ہے, جس میں عیش کی فراوانی ہم کو دکھائی دیتی ہے. پیسہ بھرپور تھا لوگوں کے پاس, لوگ عیش پسند بن گئے تھے. تو یہ دولت کی فراوانی کی وجہ سے ہوا یہ کہ وہاں پہ کرشن لیلا اور راس لیلا جیسے متعلق جو کھیل تھے, رہس خاص طور پہ, جن کو ایک خاص اصطلاح کے طور پر استعمال کیا گیا لفظ ہے رہس, ان کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا. جس میں کرشن گوپیوں سے وعدہ کرتے رہتے ہیں کہ وہ ان کی تمنا جلد پوری کریں گے. گوپیوں کی بے قراری, کرشن کی قربت و صحبت, پھر اس کے بعد کرشن کا غائب ہو جانا, جمنا کے کنارے ان کا ظاہر ہونا, گوپیوں کا گھیرا بنا کر گھیر لینا, اس طرح تمام رات گوپیوں کے ساتھ بسر کرنا رہس سے کہلاتا تھا. تو کرشن کی جو کہانی تھی اس کو پیش کیا جاتا تھا, اور اس میں لوگوں کو دلچسپی کا سامان, جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرشن کی محبت, کرشن کے رومان, یا پھر کرشن کے ساتھ گوپیوں کے جو مختلف قسم کے جذبات تھے, اس کو پیش کیا جاتا تھا. اور لوگ اس کو بہت زیادہ دلچسپی سے دیکھتے تھے. ساری رات یہ رہس چلائے جاتے تھے یا کھیلے جاتے تھے. نواب اس رہس کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ تفریح کا سامان اور تیش کا سامان بھرپور انداز میں میسر ہو جاتا تھا. اس نظریے کو پیش کرتے ہوئے پروفیسر مسعود حسن رضوی کہتے ہیں کہ واجد علی شاہ رہس کے آداب و فن سے پوری طرح واقف تھے اور اس سے انہیں بے حد لگاؤ تھا. اپنے دربار میں انہوں نے باقاعدہ رہس خانہ بنوایا, خود اس میں شریک ہوتے, ہدایتیں دیتے. اسی کے تعلق سے انہوں نے رادھا کنہیا کا قصہ لکھا اور اسے باقاعدہ دربار میں پیش کیا, جس میں خود نواب بھی شامل ہوئے. دیکھیے, پروفیسر مسعود حسن خان نے نواب واجد علی شاہ کی دلچسپی کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ نواب نے خود دربار میں رہس خانہ بنوایا تھا. بہت زیادہ دلچسپی لیتے تھے نواب واجد علی شاہ, اور اس میں پھر خود ہدایت بھی دیتے تھے اور خود اس میں شامل بھی ہوتے تھے. اور انہوں نے رادھا کنہیا کا ایک قصہ لکھا. اس قصے کو باقاعدہ طور پر دربار میں پیش بھی کیا گیا. اسی پر روشنی ڈالتے ہوئے شرر لکھتے ہیں مولانا عبدالحلیم شرر, اسی ذوق میں انہوں نے سری کرشن جی کا رہس جو ہندوؤں میں آج تک مروج ہے دیکھا, اور وفور ذوق و شوق سے اپنا ایک تبازات ڈرامہ تیار کیا, جس میں خود کنہیا پیا بنا تھا. دیکھیے, نواب واجد علی شاہ کی دلچسپی اتنی زیادہ تھی کہ وہ خود کنہیا بنتے تھے. کبھی فقیر بن کر صحرا نوردی کے شوق میں کھو جاتے اور گوپیوں کو کوبا کو ڈھونڈتی پھرتی. ان کی خیالی ترقی نے گوپیوں کو پریوں بھی بنا دیا, مگر آپ ہمیشہ کنہیا ہو رہے. تو وہ کنہیا بن کر ڈرامے میں یا پھر وہ جو رہسیہ کا کھیل ہوتا تھا اس میں حصہ لیتے تھے. پروفیسر مسعود حسن رضوی نے اس رہس کو اردو کا پہلا ڈرامہ کہا, لیکن زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ رادھا کنہیا کا جو قصہ باضابطہ ڈرامہ نہیں ہے بلکہ رہسیہ ہے, جو محض کرشن لیلاؤں سے متاثر ہو کر ترتیب دیا گیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ اس کی پیشکش میں ان کی اپنی جدت طبع اور افتاد ذہنی کا عمل کرتی رہی اور رقص و سرود کی کچھ نئی شکلیں سامنے آئیں. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پروفیسر مسعود حسن رضوی صاحب کا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ رادھا کنہیا یہ اردو کا پہلا ڈرامہ ہے, لیکن یہ جو ڈرامہ لکھا گیا تھا یا یہ جو رہسیہ لکھا گیا تھا وہ محض کرشن لیلاؤں کے جو کھیل ہوتے تھے اس سے متاثر ہو کر لکھا گیا تھا.
ایک حصے کو کردار کے ذریعے پیش کرنے کی یہ کوشش ڈرامے کی ابتدائی منزل ہم کہہ سکتے ہیں، اور اس کو ہم ڈرامے کا پہلا قدم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو اردو کا پہلا ڈرامہ کہنا مشکل ہے۔ تاہم فنون لطیفہ کی تاریخ و نواب کی ان کوششوں کو ہمیشہ سراہا جائے گا۔ نواب واجد علی شاہ نے جو یہ کوششیں کی ہیں، یہ ناقابل فراموش کوششیں ہیں، اور اسی کی بنیاد پر اردو ادب میں ڈرامہ نگاری کی ابتدا ہوتی ہے۔ رادھا کنہیا جیسے کھیل دربار میں کھیلے گئے صرف، اور عوام سے ان کا براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہم نے دیکھا کہ واجد علی شاہ نے دربار میں جو رہسیہ خانہ بنوایا تھا، وہیں پر یہ رادھا کنہیا قصہ کھیلا گیا، اور عام لوگوں تک یہ قصہ یا یہ رہسیہ نہیں پہنچا۔ پھر بھی ان کی دھوم دور دور تک پہنچی، اس کے باوجود بھی اس کو شہرت ملی، لوگوں نے اسے پسند کیا۔ ان کی شہرت سن کر اس حد کے معروف شاعر آغا حسن امانت نے کم و بیش اسی طرز پر ایک کھیل تیار کیا۔ پھر اس کی شہرت سے متاثر ہو کر اس وقت ایک مشہور شاعر جو تھے آغا حسن امانت، انہوں نے کیا کیا، اسی کو بنیاد بنا کر، رادھا کنہیا قصے کو ہی بنیاد بنا کر ایک کھیل تیار کیا، جس کا نام انہوں نے اندر سبھا رکھا۔ اس کا نام امانت نے کیا رکھا، آغا حسن امانت لکھنوی نے اس کا نام اندر سبھا رکھا۔ اس پر مختلف مصنفین نے اپنی اپنی رائے پیش کی ہیں۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک روز کا ذکر ہے کہ حاجی مرزا عابد علی، یگانہ ازلی، رفیق شفیق، مونس، خدیمی جانثار، شاگرد اول، موزون طبیعت، تخلص عبادت، عاشق کلام، امانت، جنہوں نے عذرا محبت کہا کہ بیکار بیٹھے بیٹھے گھبرانا عبث ہے، ایسا کوئی جلسہ رہسیہ کے طور پر نظم ہونا چاہیے کہ دو چار گھڑی دل لگی کی صورت ہو رہے۔ غرض 14ویں تاریخ شوال کی 1268 ہجری اندر سبھا اس جلسے کا نام رکھ کر بجائے 4 باب 4 پریاں قرار دے کر شروع کیا۔ تو بہت سارے لوگوں نے مل کر، جس میں مختلف مصنفین کے نام بھی آتے ہیں، جیسے کہ حاجی مرزا عابد علی ہیں، یگانہ ازلی ہیں، رفیق شفیق ہیں، پھر خدیمی ہیں، جانثار ہیں، طبیعت ہیں، تخلص عبادت ہے، عاشق کلام، امانت وغیرہ۔ ان لوگوں نے ایک جگہ بیٹھے بیٹھے یہ سوچا کہ ہم تفریح کا سامان میسر کرنے کے لیے کوئی ایسا جلسہ یا رہسیہ کے طور پر نظم کریں گے، اور پھر 2-4 گھڑی دل کو سکون ملے اس کے لیے۔ انہوں نے یہ کام کب کیا؟ 14ویں تاریخ شوال کی تھی، اور 1268 ہجری میں یہ کام انجام دیا گیا۔ اندر سبھا اگست 1852 میں لکھی گئی، اور 1.5 سال بعد جنوری 1854 میں پہلی بار کھیلی گئی۔ تو اندر سبھا کب لکھا گیا؟ 1852 سن 1852 میں لکھا گیا، اور 1.5 سال بعد جنوری 1854 میں پہلی مرتبہ اس کو کھیلا گیا۔ پہلی بار عوام کے سامنے ڈرامہ نما ایک چیز آئی۔ اندر سبھا کو بھی پورا مکمل ڈرامہ ہم نہیں کہہ سکتے، اس کو ڈرامہ نما چیز کہا گیا ہے، جس میں رادھا کنہیا کے قصے کو پیش کیا جاتا تھا۔ امانت کی رسائی سے دور تھے، اور ایک طرح سے انہوں نے محض ان قصوں کی چرچوں کو سن کر راجہ اندر کا دربار سجا اور اپنی خیالی طاقت سے اسے زندہ جاوید کر دیا۔ امانت لکھنوی اس دربار سے بہت زیادہ دور تھے۔ انہوں نے کیا کام کیا؟ محض اپنے کان پہ جو قصے اور چرچے آئے تھے اس کو ہی بنیاد بنا کر انہوں نے ایک خیالی طاقت کے ذریعے ایک دربار تیار کیا، اور پھر اس کو اتنی شہرت ملی کہ وہ زندہ اور جاوید ہو گیا۔ عمر و نور الہی ناٹک ساگر جو کتاب ہے ان کی، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک فرانسیسی مخرب بارگاہ نے مغربی تھیٹر کا نقشہ پیش کیا، اس لیے واجد علی شاہ کے حضور میں جس فرانسیسی ڈرامے کا ذکر آیا وہ اوپیرا تھا، اسی لیے طے ہوا کہ ہندوستانی مذاق کا اوپیرا تیار ہو۔ پورا فال امانت کے نام پر نکلا، جنہوں نے 1270 میں اس فرض کو بوجہ احسن ادا کیا۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک فرانسیسی مخرب جو واجد علی شاہ کے دربار میں آیا اور ڈرامے کا ذکر کیا، تو اس نے پھر اوپیرا کے بارے میں بات کی، اور پھر ہندوستانی مذاق کا اوپیرا تیار کرنے کے لیے واجد علی شاہ نے
امانت کو ذمہ داری دی اور انہوں نے 1270 میں اس اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دیا۔ ناٹک ساگر میں یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں اس سے اس بات کا تو اندازہ ہوتا ہے کہ آغا حسن امانت نہ صرف واجد علی شاہ کے دربار آتے جاتے تھے بلکہ ان کی اماں پر بھی اندر صبا ہی لکھی گئی، یعنی کہ واجد علی شاہ کے کہنے پر ہی اندر صبا لکھی گئی۔ اب مسیح الزماں دوسرے ایک نقاد ہیں، ان کی کیا رائے ہے دیکھیں گے۔ امانت کی رسائی دربار تک تھی، اسی عہد کے معتبر ادیب مولانا عبدالحلیم شرر ناٹک ساگر میں کہی ہوئی بات کا جواب یوں دیتے ہیں: میں نہیں سمجھ سکتا کہ مشترک مضمون نویس صاحبان نے یہ واقعات کہاں سے لیے ہیں یا انہیں کس روایت سے پہنچے۔ اول تو جہاں تک میرا خیال ہے کہ واجد علی شاہ کا مخرب بارگاہ کوئی فرانسیسی نہ تھا۔ یہ بھی غلط معلوم ہوتا ہے کہ امانت نے اندر صبا واجد علی شاہ کے اشارے یا حکم سے لکھی یا قیصر باغ کے اسٹیج پر لکھائی گئی۔ اب یہاں پہ ایک بات ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے کہ دو خیالات کا تضاد ہے، ایک دوسرے کے خلاف یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے۔ جیسے کہ ناٹک ساگر میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ محمد عمر و نور الہی نے کہا کہ واجد علی شاہ کے کہنے پر اور جو ان کے پاس فرانسیسی مخرب بارگاہ تھا اس کے کہنے پر یا اس کے بتائے ہوئے طرز پر ہندوستان میں امانت لکھنوی نے 1270 میں اوپیرا شروع کیا یا اوپیرا تعمیر کیا، جبکہ عبدالحلیم شرر کا کہنا ہے کہ ایسے کوئی پختہ ثبوت دکھائی نہیں دیتے ہیں کہ واجد علی شاہ کے دربار میں کوئی فرانسیسی مخرب بارگاہ کوئی تھا، اور پھر یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ جو اندر صبا امانت لکھنوی نے لکھی ہے وہ اندر صبا بھی واجد علی شاہ کے کہنے پر لکھی ہوئی ہے، اس کے بھی کوئی پختہ ثبوت دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ بہرحال واجد علی شاہ کے رہس اور ان کے قصوں سے متاثر ہو کر امانت لکھنوی نے اندر صبا ترتیب دی، اس کو شہرت ملی، اس کو مقبولیت ملی۔ کردار و رقص کی ساخت کے اعتبار سے اتنا بڑا کام ضرور ہوا کہ ڈرامے کے عناصر جاگ گئے اور اس عہد کے دیگر شاعروں نے شاعری کے علاوہ اس صنف کی طرف توجہ دینی شروع کی۔ پروفیسر احتشام حسین اس بارے میں اپنے خیال کو پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امانت نے اس خلا کو اس طرح پر کر دیا کہ گویا اس وقت ڈرامہ کی دیوی جاگ اٹھی، اور بہت سے دوسرے شاعروں نے امانت کی تقلید میں اندر صبائیں لکھی جو تقریباً اسی اسٹیج پر اسی قسم کے ساز و سامان سے پبلک کے سامنے چلی۔ پھر ہوا یہ کہ واجد علی شاہ کے جو رہسیہ تھے اس سے متاثر ہو کر جو امانت لکھنوی نے اندر صبا لکھی، اس کو شہرت ملی، مقبولیت ملی، اس کے کردار بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ اس کی وجہ سے ایک چیز جو سب سے اہم ہوئی ہے وہ کہ ڈرامہ کے جو عناصر تھے وہ جاگ گئے، یوں کہا گیا۔ پروفیسر احتشام حسین جو بہت بڑے نقاد گزرے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ امانت لکھنوی کے اس اندر صبا سے ڈرامے کی جو دیوی تھی وہ جاگ گئی، اور بہت سے دوسرے جو شاعر تھے، ادیب تھے، ان لوگوں نے ڈرامے کی طرف توجہ دی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اندر صبا کی تقلید کی گئی اور اسی اسٹیج پر اسی ساز و سامان کے ساتھ پبلک کے سامنے ڈرامے پیش کیے گئے۔ اس طرح سے متاثر ہو کر لکھے گئے ڈراموں میں مداری لال کی اندر صبا خاصی شہرت رکھتی ہے۔ تو اندر صبا اور ایک لکھی گئی مداری لال نے لکھی ہے امانت لکھنوی کے علاوہ، لیکن اس کے بارے میں یہ بتانا مشکل بھی ہے کہ اصل مصنف کون ہے۔ ویسے یہ جو بات ہے پختگی کے ساتھ پیش نہیں کی جا سکتی کہ مداری لال نے جو لکھی ہے وہ اندر صبا نہیں تھی۔ بہت ساری اندر صبائیں ہیں، اس میں اندر صبا کی طرح بہت سارے ڈرامے لکھے گئے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اندر صبا کے چربے سے دوسرے مصنفین نے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سارے ڈرامے بھی لکھے۔ تو اس طرح سے اردو ادب میں اندر صبا کو بہت زیادہ، امانت لکھنوی کی اندر صبا کو بہت زیادہ اہمیت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اردو ڈرامے میں اندر صبا
پہلا قدم یا پہلی کوشش یا یوں کہیں کہ اس کا نقش ہم کو اردو ڈرامے کا نقش ہم کو ان کے سبا سے ملتا ہے، ہم لوگ کہہ سکتے ہیں. بقیہ آئندہ لیکچر میں دیکھیں گے. شکریہ.